اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی قدر، سلام و رحمت. للہ الحمد کہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ پھر ہماری زندگی میں نور و نکہت کی ہزار جنت سامانیاں اپنے جلاؤ میں لیے وجہ تابانی عالم ہوا. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ایک دفعہ اسی تقریب کے سلسلے میں کہا تھا، ہمارے ہاں جشن مسرت کے تہوار دو ہی ہیں. ایک جشن نزول قرآن کہ جسے عید الفطر کہا جاتا ہے. ایک صاحب ادھر دیکھیے. اور دوسرا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اصل یہ ہے کہ یہ دونوں تہوار بھی ایک ہی سکہ کے دو رخ اور ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں. قرآن حروف و نقوش میں خدا کا کلام ہے اور سیرت صاحب قرآن علیہ التحیۃ والسلام خود قرآن کی تابندہ تفسیر اور درخشندہ تعبیر. سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی اہمیت تھی جس کی وجہ سے اس کے اصولی گوشوں کو خود قرآن کریم نے اپنے دامن میں محفوظ کر کے اسے ابدیت درکنار کر دیا. اس اعتبار سے حضور کی صحیح سیرت وہی ہوگی جو قرآن کے ان گوشوں کے حدود کے اندر رہتے ہوئے مرتب کی جائے. میں نے جو حضور کی سیرت پیش کی ہے، معراج انسانیت جس کا نام ہے، اس کا اصول یہی ہے. اوپر قرآن کی آیت ہے اور اس آیت کی تفسیر یا تعبیر تشریح میں حضور کی حیات طیبہ کے درخشندہ واقعات جن کو تاریخ اور احادیث کی روح سے توثیق کی گئی ہے، اور وہ جو احادیث اور تاریخ کے واقعات لائے گئے ہیں اس کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی کسی بات سے ٹکرائیں نہیں. کہ حضور کی، جیسا میں نے عرض کیا، زندگی قرآن ہی کی ایک تفسیر تھی. تاریخ و احادیث میں کوئی ایسی بات جو حضور کی طرف منسوب ہو اور قرآن سے ٹکرائے، اس کے متعلق نہایت آسانی سے کہا جائے گا کہ وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اسے صحیح ماننے سے حضور کی سیرت پر حرف آتا ہے. تو اس اعتبار سے میں نے سیرت کی کتاب معراج انسانیت مرتب کی تھی. آج کی اس مقدس تقریب میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میرا موضوع سخن ہے اسلامی مملکت کسے کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم النظیر کارنامہ یہ بھی ہے کہ حضور نے ایک ایسی مثالی مملکت قائم کر کے دکھائی جس میں دنیا کو بتایا یہ کہ حکومت تو ہوتی ہے لیکن اس میں محکوم کوئی نہیں ہوتا، حاکم کوئی نہیں ہوتا، اس میں محتاج کوئی نہیں ہوتا. یہ چیز دنیا کے نزدیک بالکل انوکھی تھی، لیکن یہی تو چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن کا پیغام اور حضور کی سیرت منفرد قرار پاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو جو اسلام یا رائج ہے وہ تاریخ ہے، روایات ہیں، اور وہ وضع ہوئی تھیں عباسیوں کے دور ملوکیت میں. آپ حیران ہوں گے کہ تاریخ پاکستان میں جو اختلاف اور جنگ چلی آ رہی تھی، میں نے میرا خیال ہے پچھلے ہی درس میں یہ عرض کیا تھا کہ اس میں نقطہ یہی تھا کہ مطالبہ پاکستان کے حامی اور مؤید یہ کہتے تھے کہ اسلام کو ایک زندہ حقیقت بننے کے لیے اپنی مملکت کی ضرورت ہے.
اور یہ علماء کرام کہتے تھے کہ اس کے لیے مملکت کی ضرورت نہیں ہے، ہندوؤں کی جمہوری حکومت کے اندر بھی اسلام زندہ ہو سکتا ہے، مملکت کی ضرورت نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں یہ جو گوشہ تھا علماء کرام کے اعتراضات کے ازالے کا، یہ اس پیش مداں کے سپرد تھا۔ تو طلوع اسلام کے اس زمانے کے فائل شاہد ہیں کہ ان کے ان اعتراضات کا جواب اس میں دیا جاتا تھا، اور میرا تو مسلک یہ ہے، قرآن کریم سے یہ چیز ثابت کی جا رہی تھی اور ثابت کی جاتی تھی کہ حضور نے جو مملکت قائم کی تھی تو ایک بادشاہ یا سربراہ کی حیثیت سے نہیں تھی، بلکہ وہ قرآن کا حکم اور اسلام کا تقاضا تھا۔ حیرت یہ ہے کہ وہاں یہ حضرات آخری دم کا اس بات پہ زور دیتے رہے کہ یہ مطالبہ غلط ہے، کہ مملکت کی ضرورت ہے، حکومت کی ضرورت ہے، اور آج وہی حضرات پاکستان میں حصول اقتدار کے لیے جاں فشانی سے کوشش کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ نظام مصطفیٰ حکومت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ وہاں اس کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں تھی، اور یہاں مطالبہ یہ ہو رہا ہے کہ اسلام ایک زندہ حقیقت نہیں بن سکتا تاوقت سے کہ حکومت نہ ہو، اور حکومت ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو اسلام کو جانتے ہیں اور اسلام کو یہ جانتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ یہ حضرات یہ کچھ کہتے تھے، غیر مسلم بھی اس حقیقت کو جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مملکت قائم کی، اور وہ مملکت اپنی مثال آپ تھی۔ میں اس میں صرف ایک حوالہ پیش کروں گا، اسپالڈنگ کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے سویلائزیشن ان ایسٹ اینڈ ویسٹ۔ وہ اس میں لکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مذہب کے بانی ہی نہیں تھے، بلکہ ایک سلطنت کے سربراہ بھی تھے، لیکن ایک ایسی سلطنت جو شروع ہی سے دینی سلطنت تھی، خدائی حکومت تھی، یعنی جس میں دنیا اور آخرت دونوں کا امتزاج تھا۔ اسلام کے پیش نظر یہ تھا کہ تمام انسانوں کے امتیازات مٹا کر انہیں ایک امت بنا دیا جائے۔ یہ غیر مسلم لکھ رہا ہے، یہ جس کا مسلک قانون خداوندی کے قانون خداوندی اور ان کے نافذ کرنے والے رسول کی اطاعت ہو، اور اس طرح حق کو ساری دنیا پر پھیلا دیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں خدا کی مرضی کے نفاذ و اشاعت کے لیے مرکزی ہیئت اجرائیہ سینٹرل اتھارٹی کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنے پیش رو انبیاء کی طرح محسوس کر لیا تھا کہ تمام نوع انسان ایک دن ملت واحدہ بن کر رہے گی، یعنی ایک خدا کے تحت ایک حکومت۔ اس نے انسان کے تمام فرائض حیات کو ایک لفظ میں سمیٹ کر رکھ دیا، اور وہ لفظ ہے اسلام، یعنی اپنے جذبات و ارادوں کو قوانین خداوندی کے تابع رکھنا۔ یہ تسلیم و رضا اس اطاعت اور انقیاد سے مختلف ہے جو مادی ریاست یعنی سیکولر اسٹیٹ میں حکومت کی طرف سے مطلوب ہوتی ہے۔ تو لکھتا ہے کہ کسی مسولینی کے سامنے جھکنے اور خدا کے سامنے جھکنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہاں تک ان لوگوں کی نگاہ پہنچتی تھی سر؟ جو خدا کے سامنے جھک کر مسلم بن جاتا ہے، اس کے ذمے اس دنیا اور اگلی دنیا دونوں کے فرائض اور ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، یعنی خدا کی مرضی معلوم کرنا اور اس کی تعمیل کرانا۔ اس طرح مسلم بیک وقت ایک راہب اور ایک سپاہی بن جاتا ہے، نمازی بھی بنتا ہے اور میدان جنگ میں جانے کے لیے بھی ہر وقت تیار رہتا ہے، لیکن صرف اس جنگ کے لیے جو دنیا میں شر کو مٹانے کے لیے کی جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غیر مسلموں تک تو یہ جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے نفاذ کے لیے ایک مملکت قائم کی، لیکن ہمارے یہ حضرات وہاں 10 سال تک اس معاملہ کو